بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ صبح سویرے منہ دھونے کے لیے کھیرے والا پانی استعمال کیا جائے، چہرہ چمک جاتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ گھر میں تیتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناخن کاٹ کر گھر میں پھینکنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھا لینے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ شام کو مونگ پھلی کھانے سے کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ کھانا کھاتے وقت لیموں چھڑک کر کھا لو، کھانا جلدی ہضم ہو جائے گا۔ پیشاب کو زیادہ روکنے سے پتھری ہونے لگتی ہے۔ ادرک زیادہ استعمال کرنے سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت بنتی ہے۔ جو بادام کو دودھ میں ڈال کر پیتا ہے اس کی عقل کبھی کم نہیں ہوگی، یادداشت تیز ہوگی، دماغ کی کمزوری دور ہوگی، بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ گرم غذائیں کھانے سے زبان پر چھالے پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ چہرے پر ٹماٹر کا رس لگا دیا جائے، چہرہ پھولوں کی طرح چمک اٹھتا ہے۔ سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھا لو، کھانسی ختم ہو جائے گی اور منہ کے چھالے ختم ہو جائیں گے۔ کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ ناخنوں کا رنگ پیلا ہو تو یرقان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ گلے میں خراش ہو یا گلے میں درد رہتا ہو تو صبح سویرے نیم گرم پانی میں کالی مرچیں 1 چٹکی ملا کر پی لو، گلے کے مسائل دور ہو جائیں گے۔ چنے کا شوربہ پی لو، کافی حد تک سکون ملے گا۔ صبح دیر تک سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ جو کا دلیا بنا کر کھایا کریں، شوگر دور ہو جاتی ہے۔ خون صاف کرنے کے لیے اور خون کی نئی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کا استعمال کریں۔ جامن کو نمک لگا کر کھانے سے موشن نہیں لگتے۔ مسکرا دینا لڑنے سے بہتر ہے۔ جو عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان نظر آئیں تو وہ نہار منہ بادام اور سونف کے دانوں کو پیس کر ہم وزن مقدار میں آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھا لیں۔ اس سے وہ ہمیشہ جوان اور خوبصورت نظر آئیں گے اور جلدی بوڑھی بھی نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت نہانے کے بعد انگوٹھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دو، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ جس لڑکی کی ٹانگوں پر بال زیادہ ہو تو سمجھ جائیں وہ لڑکی اپنی مرضی سے شادی نہیں کرے گی۔ گاجر کے استعمال سے چھوٹی اور بڑی آنت کی بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ گاجر کا حلوہ دماغ کی اور جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید ہے۔ بدن میں نشو و نما پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو طاقت دیتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ سیب کھانے سے پخانہ سیاہ نہیں آتا۔ جس عورت کی ناک لمبی ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے۔ جوڑ ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ لگ جائے تو لیموں مسل کر صاف کر دیں۔ ہری مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ رات کو بادام بھگو کر نہار منہ کھانے سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور آپ کی نظر بھی تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت بھی بڑھے گی۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے چہرے کے داغ دھبے
ختم ہوتے ہیں۔ چھالے ہوں یا کولیسٹرول کا مسئلہ ہو تو ان کو ختم کرنے کے لیے امرود کھائیں۔ نزلہ، کھانسی یا سر درد کرتا ہو یا پھر بخار ہو تو دن میں 3 مرتبہ امرود کھائیں، اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کریں، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں جلدی بڑھاپا لاتی ہیں۔ کلونجی کے استعمال سے پیٹ کی چربی کم ہوتی ہے اور شوگر جلدی کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ اگر جوڑوں میں درد ہو تو انار دانہ کھائیں، فوری آرام آ جائے گا۔ دبلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ گنے کا رس استعمال کرو۔ اگر کوئی دوا زبان کو کڑوی لگنے لگ جائے تو سمجھ جائیں ان میں صحت اور خوبصورتی کا خزانہ ہے۔ جو چائے زیادہ پیتا ہے اسے جوڑوں کا درد ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے جسم کی تھکاوٹ بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ سونے والے افراد میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لونگ کا دانہ اور چٹکی کالا نمک چبا لینے سے جمی ہوئی بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے سے جلد چمکدار، بال لمبے اور پلکیں لمبی اور گھنی ہو جاتی ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن استعمال کرو۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ اگر موتیے کی شکایت ہو تو عرق گلاب سے آنکھوں کو دھویا جائے۔ رات کا کھانا کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اچھا ناشتہ کرنے سے دبلا شخص موٹا ہونے لگتا ہے۔ والدین کے لیے چند گزارشات: بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہیں کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص خیال کیا کریں کہ بچے کا کوئی نام الٹا نہ رکھیں۔ خوش باش بچہ اداس نظر آئے تو فوراً اس کی وجہ جانیں۔ اگر کان میں شدید درد ہو تو سونے سے پہلے کان کی باہر کی طرف لہسن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں، اس سے کان کا درد بالکل ختم ہو جائے گا۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ کشمش کھانے سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ جس عورت کی ٹانگیں موٹی ہو جائیں اسے روزانہ 20 منٹ پیدل چلنا چاہیے، یعنی کہ واک کرنی چاہیے۔ چہرے پر پیاز کا رس لگانے سے دانوں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ دودھ میں نمک ملا کر پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا پودا کاٹ کر کچا کھانے سے 7 دن میں معدہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ زندگی بھر معدے کا درد نہیں ہوگا۔ انجیر کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پینے سے دمہ، سانس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورتیں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ ادرک کا قہوہ بنا کر پیا کریں۔ ادرک کے قہوے میں 1 چمچ شہد ملا کر روزانہ پئیں۔ آپ کا وزن بھی کم ہو جائے گا، آپ کی سکن بھی صاف ہو جائے گی۔ نیند نہ آئے تو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی نیند آئے گی۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا سرسوں کا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں پھیر دیں، اس سے آپ کے جسم کی خشکی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بھی کنٹرول میں رہتی ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ کچا دودھ سانولے رنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہو وہاں غربت نہیں آتی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے معدہ صاف رہتا ہے۔
چہرے پر تر و تازگی نظر آتی ہے۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں میں لگائیں، بالوں کی خشکی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، شوہر جب اپنی بیوی کو محبت بھرے لفظوں سے بلاتا ہے تو یہ الفاظ تھکی ہوئی عورت میں بھی جان ڈال دیتے ہیں۔ شکر قندی کھانے سے بال مضبوط اور کالے ہوتے ہیں، لیکن شکر قندی کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں زیادہ کھایا کریں اور لمبا سجدہ کیا کریں۔ سرسوں کا تیل استعمال کرو، شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ گھی وغیرہ سے پرہیز کریں۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ نمک والے پانی سے فرش دھونے سے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ رات کے کھانے کے بعد واک کریں اور سیڑھیاں تیز تیز اتریں، اس سے وزن کم رہتا ہے۔ بال بڑھانے کے لیے ناریل کا تیل لگائیں، بالوں کو اچھے سے شیمپو سے دھوئیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو تو وہ کبھی بھی پیشاب کو نہ روکیں۔ پیشاب کو روکنے سے مثانہ پھٹنے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے اور ایسے انسان کو فالج کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ ڈپریشن کے شکار انسان عام حالات سے 4 گنا زیادہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ چکوترے کا چھلکا چہرے پر لگانے سے کبھی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جگر اچھا رہے تو فاسٹ فوڈ کھانے سے پرہیز کرو، اس کی جگہ سبزیاں کھایا کرو۔ سلاد کا استعمال زیادہ کیا کرو۔ یوگا کرنے سے موٹاپا اور شوگر کنٹرول میں ہو سکتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے بہرا پن ہو سکتا ہے۔ آئرن کی کمی ہو جائے تو آپ اس کے لیے ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کا ٹکڑا کھا لیں، 17 سال جیسی جوانی آ جائے گی۔ چہرہ اور اسکن جوان نظر آئیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آتا ہے۔ مولی کا رس بالوں میں لگانے سے نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آئرن کی کمی ہو تو آپ گوبھی اور پالک کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کریں، اس سے شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ کیلا کن بیماریوں کے لیے بہترین ہے؟ مثانے کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض قلب میں بہت زیادہ مفید ہے۔ ادرک اور دار چینی کا قہوہ پئیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے۔ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا کر نہ کھانے سے اور تیزی کے ساتھ نکل جانے سے پیٹ پھول جاتا ہے۔ موٹے افراد اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ لیموں کا اچار کھائیں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے دردوں میں آرام آتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے والے افراد جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ سر سے سفید بال توڑنے سے بال مزید سفید اگاتے ہیں۔ کالے یرقان سے بچے رہنا چاہتے ہو، گنے کا رس پیو۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ چلگوزہ کھانے سے مثانے اور گردوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں انہیں ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک بھی کر دیں۔ شکریہ۔